بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہمارے مطابق میں آپ کے ساتھ عادل شہزاد۔ آج ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اس حوالے سے، اور فیٹف کا ایک فیصلہ آیا ہے جو پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جو خان صاحب کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس میں الیکشن کمیشن نے خان صاحب کو نااہل ڈکلیئر کیا ہے اس حوالے سے، یہ توشہ خانہ کے کیس میں۔ تو سب سے پہلے ناظرین کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اب عوام اس حوالے سے پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کوئی ایسا فیصلہ آنے والا ہے، تاکہ یہ لوگ ایک پلاننگ کے تحت خان صاحب کو کرنٹ جو سیاسی سچویشن ہے اس سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کافی حد تک بڑھ گئی ہے، جو کہ ایک جو آپ دیکھیں تو یہ پہلے 35% سے سیدھی 49%، تقریباً 50% کے قریب چلی گئی ہے عوامی پر پاپولیرٹی، جو کہ الیکشن کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ اب خان صاحب کی پاپولیرٹی پہلے سے زیادہ گین کر گئی ہے، آلموسٹ یہ 15 to 20% انکریز ہو گئی ہے۔ ان کو پتہ تھا، جو پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت ہے، ان کو پتہ تھا کہ خان صاحب کو یہ سیاسی میدان کے اندر ان کو ہرا نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے اس حوالے سے جو ان کی ایک اسٹریٹجی تھی وہ بنائی ہے، خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا ہے تاکہ وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں یا ان کے لیے کوئی مسئلے مسائل سامنے آئیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس حوالے سے میری کل بھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ خان صاحب کے لیے الیکشن کمیشن کا کوئی ایسا ہی فیصلہ آئے گا۔ تو میں ان سے ذکر کر رہا تھا کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو اپنا فیصلہ دے سکتا ہے اس حوالے سے، جو کہ سراتن غلط فیصلہ ہے خان صاحب کے لیے۔ ان سے پہلے جتنے بھی یہ ہاؤس ہولڈر تھے، پرائم منسٹر ہاؤس ہولڈر جتنے بھی پہلے پرائم منسٹر تھے، ان کا جو رویہ تھا وہ انہوں نے کیسے توشہ خانہ کے جو طوائف ہیں ان کے حوالے سے ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور کیسے انہوں نے استعمال کیا، کیا کیا ان کے لیے کیا ہے، اور وہ پیسے کہاں پہ گئے ہیں، اور وہ تحائف اور گاڑیاں اور وہ ساری چیزیں تحائف جو فارن کنٹری سے یا انٹرنیشنل کمیونٹی سے ان کو ملے ہیں، اس حوالے سے ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اب صرف خان صاحب کے خلاف اگر ایسا کوئی فیصلہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے پوائنٹ پہ جب ان کی پاپولیرٹی جو گین ہو رہی ہے، پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس وقت کے اوپر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب آج نہیں، آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے سے، 5 سے 6 مہینے پہلے سے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ ان کو نیوٹرل رہ کے کام کرنا چاہیے، وہ غیر جانبدار رہ کے ان کو کام کرنا چاہیے، وہ بجائے اس کے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے ایک پراپوگنڈا کے تحت، ایک پری پلاننگ کے تحت خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو کسی طرح ٹیکنیکلی طور پہ ان کو الیکشن سے دور کرنا چاہتے ہیں، عوام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ جو ان کی پاپولیرٹی گین ہو رہی ہے دن بدن، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کا میرے خیال میں جو میں جس طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اس سے خان صاحب کو فائدہ ہوگا۔ خان صاحب اس سے مزید پاپولیرٹی گین کریں گے، لوگوں کے اندر خان صاحب کے لیے مزید ایک محبت پیدا ہوگی، ان کا ایک ولولہ اور جوش جو ہے وہ انکریز ہوگا خان صاحب کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کے جو فالوور ہیں یا جو پاپولیرٹی ہے وہ کم از کم اس فیصلے سے، الیکشن کمیشن کے غیر جانبدارانہ فیصلے سے، اس میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ خان صاحب پہلے بتا چکے ہیں کہ الیکشن کمشنر اور ان کی جو پوری ٹیم ہے اور پی ڈی ایم وغیرہ، یہ سارے ایک پلان کر رہے ہیں تاکہ کوئی ایک ایسا فیصلہ کیا جائے جس سے خان صاحب کو اس پورے جو پروسیس ہے، جو الیکشن کا پروسیس ہے، اس سے ان کو ڈاؤن کیا جائے، کم کیا جائے۔ ان کی جو سکوپ ہے، جو پاپولیرٹی ہے ان کی، جو ان کا ابھی اس وقت بہت بڑا حصہ بن گیا ہے، انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں آپ تمام احباب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر انشاءاللہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا تو عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے آسانی سے جیت جائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ڈی ایم کا جو یہ
امپورٹڈ حکومت ہے، یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے ان کا یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی خان صاحب کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں تک ہو سکے خان صاحب کو پیچھے کرنا ہے سیاست سے، اور کوشش کرنی ہے کہ -1 کا جو فارمولہ ہے اس کے اوپر اپلائی کریں، تاکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی جو MNA ہیں یا MPs ہیں یا جو ان کا جو ایک پولیٹیکل سٹرینتھ ہے اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اس میں تو وہ انشاءاللہ ناکامیاب ہوں گے، عمران خان صاحب ہی کامیاب ہوں گے ہر حوالے سے۔ اس فیصلے کا بھی ان کو فائدہ ہوگا، پاپولیرٹی بھی ان کی انکریز ہوگی، اور عوام میں بھی ان کی جو وقیت ہے، پذیرائی ہے، وہ مزید بڑھے گی، اور عوام ان کو مزید چاہنے لگیں گے اس حوالے سے۔ اور اس فیصلے کے جو رد عمل میں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنڈی اسلام آباد کا ایریا کر لیں، آپ فیصل آباد کا کر لیں، لاہور کے اندر، کوئٹہ کے اندر، جگہ جگہ پہ جو ہے نا وہ احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، عوام پرامن اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، اپنا یہ جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا اس حوالے سے عوام کے اندر ایک غم و غصہ ہے کہ یہ ایک غیر جانبدارانہ فیصلہ ہے، اور یہ صرف خان صاحب کے خلاف ہی کیوں ہے، باقی لوگ بھی یہ ہاؤس ہولڈر ہیں، باقی بھی ان ساری چیزوں کو آلریڈی ایسے ہی ڈیل کرتے آئے ہیں۔ بہرحال اس کا پولیٹیکلی تو خان صاحب کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ وقتی طور پہ بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل۔ پہلے بھی یہ PDM کا جو ٹولہ ہے اس نے پہلے بھی کوشش کی ہے کہ خان صاحب کو کسی طرح بھی کوشش کریں، یہ آئیڈیو لیک وغیرہ سے، یا ایک دو پیچھے بھی ان کے اوپر کیس بن گئے تھے، چھوٹے چھوٹے اپنی طرف سے وہ کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام کو پتہ ہے کہ اب بھی عوام کس کا ساتھ ہے، یعنی وہ یا تو PDM کے ساتھ ہے، وہ 13 یا 14 جماعتی اتحاد کے ساتھ ہے، یا پھر عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو میجارٹی تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوگی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ عوام نے اب بالکل ایک طرفہ فیصلہ کر لیا ہے، عوام اب عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عوام کم از کم ایک دفعہ دیکھنا چاہتی ہے کہ عوام انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے عمران خان کو الیکشن میں ان کو سیٹیں دلائے گی، الیکشن میں ان کو بھرپور طریقے سے تحریک انصاف کی کامیابی ہوگی، اور اس کے بعد اگلے 5 سال کا جو ٹرنیور ہوگا اس میں عوام یہ فیصلہ کر سکے گی کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کہاں تک دینا ہے۔ بہرحال میرے حوالے سے یا میرے تجزیے کے مطابق یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے وقتی طور پہ خان صاحب کے خلاف نظر آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو اور خان صاحب کو دونوں کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ اور دوسری بات ہے یہ FATF کا جو ابھی ایک فیصلہ آیا ہے، اس میں FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا ہے انٹرنیشنلی۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے، یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے اور بڑی ایک پازیٹیو نیوز ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے لیے میں سب دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس میں یہ FATF کے فیصلے سے پاکستان کو گرے لسٹ سے الحمدللہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا ہے، تو اس سے انشاءاللہ انٹرنیشنلی پاکستان کو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عادل شہزاد کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔